رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن نصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله. محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا، محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا، سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا، سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے، حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے، بخشش کا وہ مزدہ جو سنائے، بخشش کا وہ مزدہ جو سنائے تو عجب کیا. مشتاق نگاہوں کی وہ تسکین کی خاطر، مشتاق نگاہوں کی وہ تسکین کی خاطر خود آ کے اگر جلوہ دکھائیں تو عجب کیا، خود آ کے اگر جلوہ دکھائیں تو عجب کیا. اور حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، افتتاح مسجد سید محمود اشرف. سرکار بلائیں تو عجب کیا، سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا. پھر محترم والی صاحب فرماتے ہیں کہ پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے، پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے، اظہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو اظہار کو بھی گر وہ نبھائیں تو عجب کیا. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن نصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا نبي الله. سب سے پہلے میں آپ سب کو اپنی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مسجد اہل سنت سید محمود اشرف کے نام سے موسوم اس مسجد کی تعمیر میں، اس کے انتظام میں، انصرام میں، اس کی جد و جہد میں آپ سب نے مشترکہ کوشش کی اور آج اس مسجد میں جمعہ سے اس کا اختتام ہو رہا ہے. تو جو کوششیں جس انداز پہ آپ سب نے کی ہیں، اللہ پاک آپ کی ان محبتوں کو، خدمتوں کو قبول فرمائے. اور جو لوگ آگے بھی اس مسجد کی خدمت کریں، اللہ پاک ان کی بھی خدمتوں کو قبول فرمائے اور اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے. اور صرف ہمیں ہی آپ کو نہیں بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے.
یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ مسجد اپنے پائے تکمیل سے پہنچی اور ہم سب یہاں جمع ہیں آج۔ اور میں نے دیکھا کہ بڑے ہی محبتوں کے ساتھ آپ نے بھی جو قرض حسنہ اس مسجد پر ہے اس کو بھی پورا کرنے کے لیے آپ سب نے مل کر کوشش کی۔ انشاءاللہ خدا کا گھر بنایا ہے آپ نے تو خدا آپ کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہونے دے گا، اور انشاءاللہ یہ سب پورا ہو جائے گا۔ بس فکر یہ ہے کہ مسجد تو ہم نے بنا لی ہے، اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ اب ہمیں نمازی بھی بنانا ہے۔ مسجد کا حسن اس کی عمارت نہیں ہوتی، مسجد کا حسن اس کے نمازی ہوتے ہیں۔ تو جس ذوق سے، جس شوق سے، جس جذبے سے، جس محبت سے آپ نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے، اسی شوق اور ذوق کے ساتھ جب یہاں سے مؤذن اذان دے، اذان کی صدا آپ تک پہنچے تو اسی ذوق اور شوق کے ساتھ اس مسجد میں آ کے رب کی عبادت کر کے اس مسجد کا حق بھی ادا ضرور کریں۔ یہ بھی کوشش ہونی چاہیے۔ میں نے جب یہ جملہ کہا تو انشاءاللہ بھی آپ نے نہیں کہا، کم سے کم کہیے تو انشاءاللہ، اور پھری آواز میں انشاءاللہ۔ لیکن انشاءاللہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جو اس کا ارادہ بھی ہو دل میں، پھر کہو انشاءاللہ، ارادہ کرو پھر کہو انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس کی تکمیل ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی ذمہ داری ہے اب اس محلے کے سارے لوگوں کی کہ اس مسجد کو آباد رکھیں، اس مسجد کو پنجگانہ نماز سے آباد رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ فجر میں 5 آدمی ہوں، ظہر میں 4 ہوں، عصر میں 12 ہوں، مغرب میں 15 ہوں، عشاء میں 20 ہوں۔ یہ جو طبیعت والی نماز ہے نا آپ کی، اس کو چھوڑیے، شریعت والی نماز پڑھیے۔ تو دین نے جس نماز کا حکم دیا ہے، جس انداز پہ دیا ہے، اس انداز پہ پڑھیے۔ ظہر پڑھ لی، عصر نہیں، عصر پڑھ لی، مغرب نہیں، مغرب پڑھ لی، عشاء نہیں، یہ ہے طبیعت والی نماز۔ لیکن فجر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، یہ ہے شریعت والی نماز۔ اس میں اپنی طبیعت کو داخل مت کیجیے، بڑی برکتیں ہیں میرے پیارے، اور آج کے زمانے میں تو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ نماز رب کی جانب سے ہم آقا کے امتیوں کے لیے تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ اور دنیاوی حالات میں، دنیاوی ماحول میں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو اسے ہم سجا کر اپنے شوکیس میں رکھتے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ ہمیں کس بڑے آدمی نے یہ گفٹ دیا۔ یہ تو ہوتا ہے نا، آپ اس کا احترام کرتے ہیں، اسے کسی اچھے مقام پر رکھتے ہیں۔ گورنر نے کوئی گفٹ دیا، سی ایم نے کوئی گفٹ دیا، پھر ابھی تو ماحول ہی نہیں ایسا ہے کہ آپ کو کوئی سی ایم اور پی ایم گفٹ دے۔ لیکن بہرحال اگر کسی عظیم آدمی نے آپ کو کوئی گفٹ دیا تو اسے کیا کرتے ہیں؟ آپ یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیتے یا کہیں پھینک دیتے ہیں، سجا کے رکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے، جب کوئی دنیا دار کسی بڑے مقام پر فائز ہوتا ہے، وہ ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو وہ جو دنیا نہیں، مالک دنیا ہے، اس نے جو گفٹ ہمیں دیا ہے، یہ نماز گفٹ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب گئے اور وہ جو
काबा कौसैन की मंजिल पर पहुंचे जहां सिर्फ खुदा था और मुस्तफ़ा थे और कोई न था। तो रब ने अपने महबूब से पूछा, महबूब क्या लाए हो, क्या लाए हो? तो अल्लाह के प्यारे हबीब आका मौला ने फरमाया, अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलवातो वत्तय्यबातो, मौला तेरी बंदगी लाया हूँ, तेरी सना लाया हूँ, तेरी तारीफ लाया हूँ, मौला मैं तेरी बंदगी लाया हूँ। अल्लाह ने फरमाया, महबूब हम खुश हुए, सलामती हो तुम पर। जैसे ही रब ने फरमाया महबूब सलामती हो तुम पर, फौरन आका ने फरमाया, या अल्लाह ए मेरे करीम रब, सिर्फ मुझ पर ही नहीं वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, हमारे सारे बंदों पर भी सलामती हो। हम गुनहगार उम्मतियों को आका ने वहां भी याद फरमाया और कहा कि मौला से मुझ पर ही सलामती नहीं, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, मेरे सारे बंदों पर भी सलामती हो। बात हो गई।